اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیوز جو ہم نے اختتام کیا تھا وہ ہم نے اختتام کیا تھا 193 نمبر آیت تک۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اور اس سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ کچھ کارستانیاں یہود و نصارہ کی بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا احکامات دیے گئے تھے، اور پھر ابھی آگے اللہ تعالیٰ اپنی حدیں بتا رہے ہیں، احکامات بتا رہے ہیں، الکتاب بتا رہے ہیں ہمیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیں قرار دیا ہے، اور اپنے حدیں ابھی مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ میری حدیں کیا ہیں، ان کو کراس آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ تو لہٰذا ناظرین، ان کو آپ اچھی طرح سنیں اور ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر ان کو ڈھالیں، پھر آپ صحیح نمونے کے مسلمان بن سکیں گے، ورنہ نام کے مسلمان اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ کر رہے تھے کہ بس ہم نے ایک نبی پر کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کو مان لیا ہے، تو ہم جیسے چاہیں کریں، ہمارے لیے جنت ٹھیکے میں ہے، ٹھیکے شیکا کوئی نہیں ہوتا کسی کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود بتا دیا ہے، اور یہ بتایا کہ آپ کو کام کرنے پڑیں گے، لہٰذا کام کرنے کے لیے ان کو سمجھنا لازمی ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، یعنی ایک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ بھی ماہ حرام ہے، اس کا بدلہ بھی وہ مہینہ ہے جو حرام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے پہلے یہ دین ابراہیمی ہے، یہودوں کو بھی پتا تھا، اور جو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کی اولاد تھی ان کو بھی پتا تھا کہ مہینے کون سے حرام ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں نہیں کیا ہے۔ لیکن جو پھر کتب میں آتا ہے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، تین یہ ہو جاتے، ایک رجب کا مہینہ آتا تھا۔ یہ حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماہ حرام قرار دیا تھا، کیونکہ اس ٹائم لوگ جو ہے نا وہ سفر کرتے تھے پیدل، لازمیوں کو چلتے چلتے مہینے لگ جاتے تھے۔ آج کل کی طرح جہازوں میں سفر ہے نہیں کہ صبح کو نکلا شام تک وہ مکے کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے جو حج کے ٹائم پہ جاتے تھے حج کے لیے، تو وہ 3-4 مہینے پہلے اپنے گھروں سے نکلتے تھے۔ اس وجہ سے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے رجب کو حرام قرار دیا تھا کہ رجب کو نکل کے وہ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، پھر رجب، پھر شعبان، رمضان تک جا کر بندے پہنچ جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کو حرام قرار دیا تھا، کیونکہ یہ پھر حج کے اوقات میں آ جاتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی جنگ قبیلائی لگ جاتی تھی یا آپس میں لڑتے تھے تو ان مہینے میں اگر یہ مہینے آ جاتا تھے تو جنگ بند کر دیتے تھے کہ بھئی یہ بھی حرام ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے لڑنا منع کر دیا ہے، تو ہم نہیں لڑیں گے۔ ان کو اتنا بھی خیال تھا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ کام جو ہوتے ہیں یہ کام ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ثواب اور گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ جو کام کریں گے اس سے ثواب گناہ نہیں ملتا۔ تو اور ناظرین، لفظوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ ابھی جو عربی میں آتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام، یعنی شہر کہتے ہیں ماہ کو، مہینے کو، منتھ کو، عربی میں شہر کہتے ہیں منتھ کو، اور ہم شہر کہتے ہیں سٹی کو۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، یہاں جو شہر ہے وہ سٹی ہے، اور وہاں جو شہر ہے اس کا مطلب ہے منتھ۔ اسی طرح باقی الفاظ بھی ہیں، جس طرح غلام ہے، معروف لفظ ہے، یہاں غلام کہتے ہیں نوکر کو، اور عربی میں بھی غلام لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا لڑکا، لڑکا جو نابالغ لڑکے ہوتے ہیں نا، چھوٹے لڑکے، ان کو غلام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عبد، عبد کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نوکر۔ تو اسی طرح لفظوں کو بندے کو سمجھنا چاہیے کہ لفظ کیا ہے۔ اسی طرح کافر ہے، کفر ہے،
منافقت ہے، منافق ہے، کافی سارے الفاظ بنتے ہیں. اگر آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں گے یا آپ کو یہ لفظوں کی صحیح معنی چاہیے تو انشاءاللہ اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بنا لوں گا آپ کو، کہ ان لفظوں کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ، یا جس طرح گناہ ہے اور ثواب ہے، تو گناہ ثواب کیا ہوتا، کیا ہے گناہ ثواب؟ ہم کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے اس کو ثواب بولا جاتا ہے. اور کوئی بھی ہم نے برا کام کر دیا جو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں سزا دی گئی، وہ گناہ ہوتا ہے. وہ گناہ اور ثواب اس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو لفظ ہیں، لفظوں کی جب معنی پہ ہم غور کریں گے تو ہم کام بھی سیدھے رکھیں گے. ہماری زندگی کے جو طریقہ کار ہے اس پہ کافی اثر پڑتا ہے اور کافی سیدھا طریقہ ہو جاتا ہے ہمارا. تو آپ کا جو ہے نا، میں دیکھوں گا کہ آپ کو کتنا اس پہ جو ہے نا چاہت ہے مسلمانی پہ چلنے اور مسلمان بننے کی. لیکن اگر آپ نے فرقے کو پکڑ لیا ہے، اسی کو پکڑ کے رکھنا ہے، تو کسی کی زور زبردستی تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی کہا ہے کہ دین اب واضح ہو گیا ہے، کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو زبردستی کوئی کسی پہ نہیں کر سکتا. تو ماہ حرام کی پابندی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بدلہ بھی ماہ حرام ہے، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے ان کو اپنے اوپر زیادتی کے برابر ہی جواب دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اسی بدلے کے حساب سے آپ پر جو بھی کوئی زیادتی کر رہا ہے، آپ کا کام ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرو، لیکن اتنی ہی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر بھی کہا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ جو بدلہ بھی کرنا ہے وہ اتنا ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے. مثلا آپ نے انصاف کو نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ خود بھی انصاف پسند ہے اور دوسروں کو بھی وہ تلقین نہیں کرتا ہے، اپنے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھی، کہ انصاف کو نہیں چھوڑنا. اور جان لو اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو میرے حدود کی پابندی کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حدود بتائے اپنے احکامات کے ذریعے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یہی اللہ کے حدود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے حدود کا خیال رکھا ہے، میرے احکامات کا خیال رکھا، میں اس کے ساتھ ہوں. ابھی آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے کے ساتھ رکھا ہوا ہے کام کو، تو پھر آپ اپنے بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کلمہ یہ ہو گیا کہ آپ مسلمان ہو گئے، ایک لائن میں داخل ہو گئے، ایک سٹی میں آپ پہنچ گئے. ابھی وہ جب اس سٹی میں آپ پہنچے ہوئے تو اس کے قوانین پہ آپ نے اوپر اپلائی کرنا لازمی ہوگا. آپ مسلمان بن گئے کلمہ پڑھ کے، اب اللہ کے حدود کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ اس سٹی کے اندر داخل ہو گئے، آپ کسی ملک میں آ گئے، ابھی جو آپ نے کہ ہاتھ میں آ جائے، کلیکشن آ جائے، ٹینک آ جائے، آپ نے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور پھر اگر کوئی آپ کو روکے تو آپ کہیں گے میں تو اس سٹی کا ہوں بھائی، میں تو جو مرضی کرنا چاہوں تو کر لیتا ہوں. وہ ملک آپ کو کبھی نہیں کرنے دے گا ایسے کہ بھائی آپ نے ایک لائسنس لے لیا. مثلا آپ کے پاکستان کے اندر آپ نے ایک شناختی کارڈ بنا لیا، NIC آپ نے بنا لیا، پاکستانی بن گئے. آپ ایک ٹینک لے لو، ابھی پاکستان کو توڑنا شروع کر دو، یا ایک الیکشن لے لو، بندوں کو مارنا شروع کر دو. کوئی آپ کو کہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ کہے میں تو پاکستانی ہوں، دیکھ میرے پاس NIC ہے. پاکستانی اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ تم بندے کو مار دو پھرو گے. اسی طرح ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے، لیکن مسلمانی کا یہ مطلب نہیں کہ جو تم کرو گے وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ کے احکامات کو ماننا پڑے گا. یہ تھوڑا سا میں آپ کو تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کو احکامات کو ماننا پڑے گا. احکامات اللہ نے اپنے احکامات کو حدود قرار دیا، اس کا خیال رکھو گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. پھر آپ کی وہاں بچت بھی ہوگی، پھر آپ جو کام کر رہے ہو گناہ ثواب کا، آپ اس گناہ ثواب کے حقدار ہوں گے. اگر نہیں تو گناہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کا سزا آپ کو ملنی ہے. ثواب آپ
سے آپ محروم ہو جاؤ گے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا. تو ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ بنائی ہے تو اس میں تو اکثر لوگ ہیں. اکثر لوگ تو اسی طرح ہی ہوں گے نا, کیونکہ زیادہ جو لوگ اس کے اندر ہیں تو لازمی ہے کہ زیادہ لوگ نہیں مان رہے ہیں نا. جنت جن کے پاس ہے ان کو تو وہ اتنے حساب سے ملنی ہے کہ وہاں حد نگاہ کی گزر جائے گی ایک بندے کی, اور جو ہے وہ اس کی جو ہے زمین ختم نہیں ہوگی. جنت میں تھوڑے لوگ ہیں, ایریا ان کے پاس بہت ہے, وہ کم لوگ جا رہے ہیں نا. وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کا لوگ کم خیال کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو, لڑو, اور اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور تم یہ جہاد خوبی کے ساتھ کرو, اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی دل سے کام کرو, جو بھی کام کرنا ہے آپ نے دل سے کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو لڑنا ہے, جہاد کرنا ہے, وہ دل سے کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ دل سے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور حج و عمرہ کے لیے کھول دی جائے راہ اگر تمہارے لیے, تو ان تمام کاموں کے لیے اللہ ہی کے لیے پورا کرو. یعنی اب حج اور عمرے کے لیے جاؤ تو اللہ کے لیے ہی حج اور عمرے کے لیے جانا ہے. آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں مدینے کا روزہ دیکھنے جا رہا ہوں. بھائی تو پھر یہ آپ نے کہ روزے کی نیت باندھ لی, اللہ کے لیے حج عمرے کی نہیں باندھی. دیکھیں کہ نیت سے کتنا آپ کا جو ثواب کا کام ہے, جس پہ آپ اللہ تعالیٰ سے ثواب چاہ رہے ہوتے ہیں, جزا چاہ رہے ہوتے ہیں, بدلہ چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ کتنا کم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام ہو, نیک کام ہو, اس کا بدلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے, کوئی اور دے نہیں سکتا. جو انبیاء بھی آئے تھے وہ بھی اسی راہ پہ چلانے کے لیے آئے تھے, کیونکہ وہ جو یہاں سے چلے جاتے ہیں نا, وہ بس یہاں سے اپنا عرصہ پورا کر کے نکل گئے. ان کو اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کوئی علم نہیں ہے. حتیٰ کہ قرآن شریف میں آتا ہے جب یہ کوئی اٹھیں گے نا قیامت کے دن, تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں اپنی خواب گاہ سے کس نے جگایا. یعنی وہ وہاں خواب کی طرح پڑے ہوئے ہیں, ان کو کوئی نہیں پتا. وہ کہیں گے ہمیں نیند سے کس نے جگایا ہے. آپ اندازہ لگاؤ, حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے نا, جب وہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے مار کے رکھا, اس کے بعد زندہ کیا. جب اس کو پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر رہے ہو, تو اس نے کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ کا گھڑی کا حصہ. یار انبیاء کو, نبی تھا, انبیاء کو یہ نہیں پتا چلا کہ میں 100 سال تک مرا رہا ہوں. اس کو پتا ہو جانا چاہیے تھا نا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں کہا کہ سب انبیاء ایک جیسے, ان میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے فرق کیا ہے, تو وہ کیا ہے کہ کسی کو ہم نے جو ہے نا وہ کسی حساب سے رکھا ہے, کسی کو کوئی اور جو ہے اس کو خصوصیت دی ہے. باقی انبیاء سب جیسے ایک جیسے ہیں, اس میں کوئی فرق آپ لوگوں نے نہیں کرنا. تو ایک نبی کو نہیں پتا چلا کہ میں کتنا دیر تک یہ مرا رہا ہوں, تو کس کو پتا چلنا ہے. یہ نہیں کہ ایک نبی کو پتا نہیں چل رہا دوسرے کو پتا چل جاتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قوانین میں یہ تبدیلی کیسے آ جائے گی. آپ لوگوں کے کہنے سے ہو جائے گی, نہیں ہوتی. تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ سارا کام اللہ کا ہے, اللہ ہی چلا رہا ہے. کوئی بھی مر جاتا ہے اس کے بعد اللہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے. اس سے وہ نہیں آیا تھا, نہیں پیدا ہوا تھا, اس سے پہلے بھی اللہ چلا رہا تھا, اس کے جانے کے بعد بھی اللہ ہی چلائے گا. تو جو بھی کام کرنا ہے وہ اس کی نیت اللہ کے لیے ہی باندھنی ہے. اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو,
پھر اگر راستے میں گر جاؤ تو جو ہدیہ قربانی میسر ہو اسے پیش کر دو. یعنی آپ درمیان میں گر گئے ہو, آپ کو کسی نے حج اور عمرے کرنا نہیں دیا ہے, تو آپ جو ہے نا وہ جو بھی آپ کے پاس قربانی کے لیے میسر جانور ہے وہ آپ پیش کر دو, اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونو جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے. یعنی قربانی نہیں تو روزوں, صدقے اور فدیے کے طور پہ قربانی دے. پھر جب تمہارے لیے امن کے حالات پیدا ہو جائیں تو جو کوئی اس سفر سے فائدہ اٹھائے اور حج کا زمانہ آ جائے تو عمرہ بھی کر لے تو اسے قربانی کرنی ہوگی جیسے بھی میسر ہو. یعنی حج تمتع کرنا ہے تو قربانی کرنی ہوگی. اور وہ اس طرح اگر کوئی قربانی اس کو پھر میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 دونے روزے واپس جا کے رکھ لے, اور یہ پورے 10 ہوئے. یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا گھر بار مسجد الحرام کے پاس نہیں ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, جان لو اللہ سخت ہے سزا دینے میں. تو ناظرین, انشاءاللہ جو میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی, آپ کو اس ویڈیوز کے وسیلے سے کافی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ابھی اگر آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں اس کی میری ذمہ داری کوئی نہیں. میں نے جو قرآن شریف کا ترجمہ سمجھا, نکلا تھا اور نکل رہا ہے, آپ بھی اگر خود بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی وہی ترجمہ نکالیں گے. اگر سچی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا ہاں تو آپ کتنے مسلمان ہو اور کتنے مسلمان بن رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے کسی پہ زور زبردستی نہیں کی ہے, باقی آگے ہر بندہ خود جواب دہ ہے. جزاک اللہ.